بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک ہم سب کے سامنے ہے اور اس کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور رمضان مبارک کے اس پہلے عشرے کے بعد ہم دوسرے عشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ رحمت کا عشرہ، پھر مغفرت کا عشرہ اور پھر دوزخ سے آزادی کا عشرہ۔ روزہ جو رکھتے ہیں ہم، یہ روزہ ایک خصوصی عبادت ہے۔ ہر عبادت کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ آدمی حج کرتا ہے تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کے کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی کچھ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح روزہ بھی ہے۔ روزے کی بھی بڑی خصوصیات ہیں۔ حقیقی معنی میں جو اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اجر کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کوئی روزہ رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اس کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے مجھے نفع ہو، اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا کرے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم، تجھ پر لازم ہے کہ تو روزہ رکھے، تو اپنے آپ پر روزہ رکھنے کو لازم کر لے، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، روزے کی عبادت جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو دباتا ہے، تو اس کی اس محنت، اس کے اس مجاہدے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کیفیت سے جو ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے کل قیامت کے دن خصوصی دروازہ رکھیں گے، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم روزہ رکھیں، ہمارے ذہنوں میں اس بات کا تصور ہو کہ آج جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بچائے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محنت کے عوض ہم کو وہ جنت عطا کرے گا جس جنت میں ہر قسم کا کھانا ہوگا، ہر قسم کا پینا ہوگا۔ وہاں شراب مختوم ملے گی، رحیق مختوم، مشک سے مہر لگی ہوئی شراب ملے گی، حور و غلمان ملیں گے، ہر قسم کے غلے، ہر قسم کا اناج، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کی ترکاریاں، ہر قسم کا گوشت، ہر قسم کی چیزیں، ہر قسم کے ٹھکانے، بہترین قسم کے ٹھکانے، سونے اور چاندی سے بنی کی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارتیں، ہیرے اور جواہرات سے مرصع عمارتیں، اللہ اکبر، ایسی ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کسی کان نے نہ سنا ہو، اور کبھی ہمارے دل میں اس قدر بڑی نعمتوں کا تصور کبھی آیا ہو، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اسی لیے روزہ رکھتے ہوئے باب الریان، ریان نامی دروازے سے، جو جنت کا دروازہ ہے، اس سے جب داخل ہوں گے تو اس جنت میں داخل ہونے کے بعد جو بڑی نعمتیں ملیں گی ان کا تصور ہونا چاہیے، اور شوق بڑھنا چاہیے کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اس روزے سے ہمارا مولا ہم کو وہ جنت عطا کرے گا۔ چند گھنٹوں کے لیے ہم بھوکے ہیں، لیکن اس بھوک کے عوض، اس پیاس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہم کو جنت میں عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے، اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔